یہ کہانی 2016 کے پراسرار دور کی یاد دلاتی ہے جب کلاؤن ہسٹیریا کی لہر نہ صرف امریکہ بلکہ کئی دیگر ممالک میں بھی پھیل چکا تھا۔ ڈراؤنے جوکروں کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ ایک ایسی نوجوان کی آپ بیتی ہے جس کا سامنا نیو یارک کی ایک سنسان ٹرین میں اس خوفناک حقیقت سے ہوا۔ یہ سچی کہانی انٹرنیٹ کے مشہور ویب سائٹس اور عالمی میڈیا میں گردش کرنے والے ان چند واقعات میں سے ایک ہے جنہوں نے اس وقت لاکھوں لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ واقعہ اکتوبر 2016 کا ہے جب پوری دنیا میں ایک عجیب سی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ کلاؤن ہسٹیریا، ہر جگہ سے خوفناک جوکروں کے دیکھے جانے کی خبریں آ رہی تھی۔ بہت سے لوگ اسے محض مذاق یا شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، لیکن کچھ واقعات ایسے تھے جو واقعی انسان کی روح کانپ دینے والے تھے۔ میرا سامنا بھی ایک ایسی سچے اور خوفناک واقعہ سے ہوا۔ اس وقت میں 16 سال کا تھا اور ہائی اسکول میں میرا جونیئر سال تھا۔ اسکول ختم ہوا، میں نے اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہا اور 6 ٹرین میں سوار ہو گیا جو شہر کے اوپری حصے کی طرف جا رہی تھی۔ ٹرین تقریباً خالی تھی۔ یہ تھوڑا غیر معمولی تو تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ میں پریشان ہوتا۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھا، کانوں میں ہیڈ فونز لگے تھے، اونچی آواز میں میوزک چل رہا تھا اور میری ساری توجہ اپنے فارم پر کیمسٹری کے فلیش کارڈز پر تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اکیلے سفر کرتے ہوئے اتنا بے خبر ہونا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن وہ راستہ میرے لیے اتنا جانا پہچانا تھا کہ مجھے لگا میں بالکل محفوظ ہوں۔ میرا ارادہ 96 نمبر اسٹیشن پر اتر کر وہاں سے پیدل گھر جانے کا تھا۔ میرے لیے یہ ایک عام بدھ کی شام تھی۔ جیسی ٹرین 96 نمبر اسٹیشن پر رکی، میں اپنی عادت کے مطابق بغیر سر اٹھائے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹرین کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں میرے لیے ایک معمول بن چکی تھی۔ میرا سر ابھی بھی فون میں جھکا ہوا تھا اور ہیڈ فونز میں موسیقی اب بھی گونج رہی تھی۔ میں جیسے ہی باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا، مجھے اچانک احساس ہوا کہ کوئی میرے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہے۔ جیسے ہی میں نے نظریں اوپر اٹھائی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے کوئی عام مسافر نہیں بلکہ ایک کلاؤن کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ کسی ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ اس نے ضرورت سے زیادہ بڑی رنگ برنگی پینٹ، ڈیلی پیلی قمیض اور بڑے بڑے سرخ جوتے پہن رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر سفید میک اپ جگہ جگہ سے پھیلا ہوا تھا، نیلی بوئے اور سرخ ناک۔ وہ بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا جیسے ان دنوں خبروں میں دکھایا جا رہا تھا۔ بس ایک چیز غائب تھی، اس کے سر پر بال نہیں تھے۔ وہ خاموش کھڑا مجھے گور رہا تھا۔ وہ نہ ٹرین کے اندر آ رہا تھا نہ مجھے باہر نکلنے کا راستہ دے رہا تھا۔ میرا ذہن سن ہو چکا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ ٹرین کے دروازے بند ہونے میں صرف 5 سیکنڈ باقی ہے۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اس کے برابر سے گزر کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میرا کندھا اس سے ٹکرایا، وہ بجلی کی تیزی سے نیچے کو جھکا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا چہرہ بالکل میرے چہرے کے سامنے رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دبوچ لیتا، میں پوری طاقت سے اسے دھکا دے کر پلیٹ فارم پر بھاگا۔ اب وہ میرے پیچھے تھا۔ اس کے دوڑنے کا انداز بہت عجیب تھا، جیسے اس کے ہاتھ پاؤں قابو میں نہ ہو اور وہ جھٹکے کھا کر چل رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا چاقو چمک رہا تھا۔ خدا جانے وہ اسے کہاں چھپائے ہوئے تھا۔ 96 نمبر اسٹریٹ اسٹیشن اس وقت بالکل سنسان تھا۔ میں سیڑھیاں پلانگتا ہوا باہر سڑک پر پہنچا اور فوراً پولیس کو کال کی۔ پولیس آئی، تلاشی لی گئی، مگر وہ کلاؤن جیسے ہوا میں غائب ہو چکا تھا۔ اگرچہ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا، لیکن کئی ہفتوں تک میں اس خوف سے نہیں نکل سکا کہ شاید اسے میرا گھر معلوم ہے اور وہ کسی بھی رات میرے بستر کے پاس کھڑا ہوگا۔ 2016 کا وہ ایک بدھ میری زندگی کا سب سے طویل اور خوفناک دن بن گیا۔